پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ مصافحہ کہتے ہیں سلام لینے کو، حضور فرماتے ہیں میں سلام لوں گا اس بندے کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس واسطے اس وظیفے پر عمل ضروری سمجھیں اور پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، مجھے حکم ملا ہے کہ میں آپ کے سامنے آج جو عنوان بیان کروں وہ عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے ہو، اور یہ بھی بتایا گیا کہ عقیدہ کہتے کس کو ہیں اور اس کی کیا تفاصیل ہیں، تاکہ ہماری قوم کو بھی پتہ چل سکے کہ آخر ہم سنی ہیں، ہمارا عقیدہ کہتے کس چیز کو ہیں۔ آپ سمجھے کہ آج ایک لیکچر ہوگا جس میں سے ہم نے یہ سیکھنا ہوگا۔ میں امید رکھتا ہوں اللہ کی رحمت سے کہ اگر آپ نے یہ گھنٹہ سوا گھنٹہ، آپ کا ذوق رہا تو 1.5 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، آپ نے سن لیا تو آپ کسی نہ کسی نتیجے پر لگیں گے اور کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے کیا سیکھا، کیا ہے، ہم ہیں کون، یعنی اپنی آپ کو پہچان ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔ لیکن اتنی دیر تک آپ نے شفقت فرمانی تاکہ توجہ ہو جائے۔ کیا میں امید کروں ہوگی جناب کی توجہ؟ اچھا، اب آنے والے آتے رہیں گے، کوئی بندہ موڑ کے پیچھے نہیں دیکھے گا، دائیں بائیں منو دیکھو تو سبق شروع۔ دوستان مکرم، سب سے پہلے جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو میں چلاؤں اور آپ کو سمجھاؤں کہ یہ سارا مسئلہ اگر آسانی سے آپ نے سمجھنا ہو کہ اتنے مسلک ہے، اتنے فرقے ہیں، تو آخر یہ اہل سنت اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، جبکہ ہیں بھی یہی سچے، یہی سچی بات ہے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اگر دلائل آپ کے پاس نہ ہوں تو پھر بھی آپ کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ کوئی بھی بندہ آپ کے سامنے ہو نا، وہ جنہ مارکی پڑھا لکھا ہوگا تو اس نے گل سنا ہونا، ایک بار سوچے صحیح ہو جائے نا، فرقی گھوم جائے ہو رہی یار اس گل کا جواب میرے کو کوئی نہیں، باقی تو میں بڑی گلاں کر لاں گا لیکن اس گل کا جواب کوئی نہیں، کم از کم کوئی ایسی بات ہو جائے۔ ہم جو سورت پڑھتے ہیں الحمد شریف قرآن مجید میں، یہ ابتدائی سورت ہے، بڑی برکت والی سورت ہے۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی خدمت اقدس و انور میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پہلے پریشان رہتا تھا آپ کی امت کے بارے میں کہ ان کا کیا بنے گا قیامت والے دن۔ فرمایا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی مجھے سکون ہو گیا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ یہ سورج جو بھی پڑھے گا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے، فرنٹ سیٹوں والی ہے، سمجھ آ رہی ہے جناب آپ حضرات کو؟ ہاں، یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے پھر نبی پاک نے پوچھا بے وجہ کیا ہے، تجھے اتنی تسلی کیسے ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ وہ صورت ہے جس کی 7 آیتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ جو ایک آیت ایمان کے ساتھ پڑھتا جائے گا، جہنم کے 7 دروازے ہیں، ایک آیت کا صدقہ سارے دروازے بند کر دوں گا اور اس بندے کو میں جنتی کر دوں گا۔ یہ وہ برکت والی صورت ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا کرنے کا اپنے بندے کو حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم نے مجھ سے ہدایت کی طرف کرنا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ٹھیک ہے، اس کو سورۃ الدعاء بھی کہتے ہیں، سورۃ السوال بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، اس کا نام سورہ تعلیب المسئلہ بھی ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ یہ جو مبارک سورہ پاک ہے اس میں دعا کرنے کا طریقہ سکھایا گیا، یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ لیکن ساتھ ہی اگلی بات کی ارشاد فرمائی، سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ دعا مانگو اپنے رب سے کہ یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، لیکن ساتھ میں تمہیں پتہ بھی تو ہونا چاہیے سیدھا راستہ ہے کس بندے کا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ میرے ساتھ مزاج ملاجیے آپ حضرات، سیدھا راستہ کس کا ہے؟ فرمایا جس پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اب انعام کس پر ہوا ہے؟ اب سارے بھاگ نکلیں گے، اب میرے سے بھی انعام ہوا ہے، میرے سے بھی ہوا ہے، میں کہ تو کھلو نا آپ قرآن کو پوچھ لیں ابھی یہ کہڑے بندے قرآن ہیں؟ آواز کمزوروں ماری ہے بھائی، ایسے نہیں بیٹھے، میرے نیڑے بیٹھو گوانیاں کا زیادہ حق بنتا ہے، کوئی بندہ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتا۔ اتنی سبحان اللہ ضرور ہو کہ تھوڑے کان کھول دے رہے ہیں، سمجھ آ رہی آپ اتنی ضرور آپ نے کہنی ہے۔ اچھا، اب کون ہے بندے
جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے تاکہ ہم پہچان جائیں کہ یہ وہ بندے ہیں اور ان کے پیچھے ہمیں چلنا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ اگر آپ کو؟ تو اللہ نے قرآن مجید کے 5ویں پارے میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا اللہ نے جو انعام کیا ہے وہ سب سے پہلے نبیوں پر کیا ہے، اس کے بعد صدیقین پر کیا ہے، اس کے بعد شہداء پر، پھر صالحین یعنی سارے ولیوں پر۔ اب ذرا سنیے گا، یا اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ فرمایا سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر میرا انعام ہوا ہے۔ یا اللہ تیرا انعام کس پر ہوا ہے؟ تو فرمایا انعام ہوا ہے نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر، ولیوں پر۔ ذرا جاگ کے سننا، ہر بات ان کانوں سے نہ سنا کرو، کچھ باتیں ان کانوں سے بھی کبھی سن لیا کرو۔ اب یہ بات ان کانوں سے سننے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا سیدھے راستے پر چلو، سیدھا راستہ انعام والوں کا، انعام ہوا نبیوں پر، شہیدوں پر، صدیقوں پر، ولیوں پر۔ اب میرا جملہ سنیے گا، اگر اس پر آپ بولے تو آپ کے 15 منٹ ٹائم پڑھ سکتے ہیں، اگر نہ بولے تو پھر میں اپنے طریقے سے تو سمجھاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کائنات میں جتنے مخلوقیاں، فرقے فرقیاں، ٹولے ٹولیاں بن جائیں، ان میں سچا وہ ہے جو انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے ہو، اور انعام یافتہ یا نبی ہیں یا صدیق ہیں یا شہید ہیں یا ولی ہیں۔ پتا چلا جو کلمہ پڑھ کے ان سب کے پیچھے چلے وہ سچا ہے، اور جو ان سے جلے وہ جھوٹا ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے۔ توجہ ہے بھئی آپ سبھی حضرات کی؟ تھوڑا یہ اور میرا مزاج رہا ہے تو میں گل سمجھا لما، توجہ آپ کی میری طرف رہنی چاہیے۔ یہ بات موضوع بڑا بات اور مٹائی کرو کہ وہ پیسے سے کر دوں مولی پانے کی تقریر کر کے بھی سیکھیں گے۔ اگر میری گل سن، یہ بڑا خاص موضوع ہے جہاں آج مجھے میں دیتا ہے نا، کہ میں چاہنا کہ آج یہ موضوع میں جناب سناوا تو سمجھاوا۔ ذرا فرانسی کاڑے سبحان اللہ اپنا جناب کیا تھا جو بزرگ کا ایک بار ادھر دیکھیں، جو بندے کلمہ پڑھ کے نبی کے پیچھے بھی چلے، صدیق اکبر کے پیچھے بھی چلے، اب میں تشریح کرنے لگا ہوں، جو کلمہ پڑھ کے نبی کے پیچھے بھی چلے، صدیق اکبر کے پیچھے بھی چلے، حضرت کے امام حسین کے پیچھے بھی چلے، غوث پاک کے پیچھے بھی چلے، وہ ہیں سچے، اور جو ان سے جلیں وہ ہیں مسئلہ ہے۔ جہاں بندہ تھوڑا گل کرے نا، تھی یہ نہیں دیکھنا کہ یہ مولوی ہے، شیخ الحدیث ہے، ایک کی بلا ہے، اور آپ کو کہا قرآن کا پیغام ہی تو دس کے دے پیچھے اتنے جو پھوٹ نکل جائے، اور سانو سارے بیک وقت چاہیے، نبی بھی ہوئے، صدیق بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، ولی بھی ہوئے۔ نہیں آواز کمزور والی آپ کو، یہ چار چیزیں بیک وقت ہمیں چاہیے، اگر ہیں تو آپ اٹھ کے مت سینے رہا مانگا کہ نہیں ایک کانڈ بھی تھا، یہ مطلب ہوتا ہے دوڑ یا جمع تھوڑی چوک تو یاد۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس کا مطلب ہے نکل جائی تو ساٹا پہنچائیں گے، جو صرف اور صرف بات کریں گے تو اللہ کی ہونا سے نزدیک نہ نبی کا کوئی مقام ہے، نہ ولی کا کوئی مقام ہے، نہ باقیاں کا، اور سنی سائڈ سے ہونا۔ ٹھیک ہے، پھر کچھ ایسے بندے بھی آئیں گے جو آ کے بات کریں گے، لیکن وہ صرف صحابہ کی بات کریں گے۔ میں نے اس کا صحابہ تھا کہ میں کہ اہل بیت کی نوکری تیرے پیو نے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر کچھ آئیں گے جو اہل بیت کے نعرے لگائیں گے، او بس میں علی اعلیٰ کہ میں کہ تو علی اعلیٰ ہیں، ابو بکر تیرے ابے نے پڑھنا ہے۔ آواز کمزوروں والی، روٹیاں حلال کرو، روٹیاں حلال کرو دوست۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کئی آئیں گے کہ ہمارے پاس صحابہ ہیں، لیکن میں پوچھوں گا اہل بیت بتا۔ کئی آئیں گے میرے پاس اہل بیت ہے، میں پوچھوں گا صحابہ بتا۔ ایسے فیل ہو جانا ہے، اور کئیوں کے بعد یہ ہوں گے تو ولی نہیں ہوں گے۔ ایک سنی ہے جس کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ بھی ہے، دامن صدیق بھی ہے، دامن حضرت علی بھی ہے، دامن حسین بھی ہے، اور دامن حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بھی۔ ایک سنی ہے جس کے پاس یہ نظر آئے گا، اور اگر یہ ہے تو اس آیت کے مطابق یہی سچا ہے، باقی سچا کوئی ہو سکتا کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ سارے سنی بیٹھے ہو، اگر کوئی اور دانا بھی بیٹھا تو تکڑا ہو کے میری گھنٹہ تقریر سننی ہو، بعد میں تیرا سوال ہوا کہ میں سننے تیار ہوں اس موضوع کے متعلق، پھر نہ کہ میں پوچھنا سی مولوی صاحب آج متعدد ہوئے بھی چھٹی ہے، لیکن سبحان اللہ کی کوئی چھٹی نہیں ہے جناب۔
سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اس بات میں ذرا تکڑے ہو کے بیٹھنا ہے آپ حضرات نے. سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. سیدھا راستہ کن کا ہے؟ فرما جن پر انعام ہوا. انعام کن پر ہوا ہے؟ نبی پر، صدیق پر، شہید پر، ولی پر. جو ان کے پیچھے چلے وہ سچا، جو جلے. ہوں تھی دیکھنا بھی ولی تو کیڑا کھڑتا ہے، صدیق اکبر تو کیڑا کھڑتا ہے، نبی نے پیچھے بھی سیاسی تو کیڑا کھڑتا ہے، حضور کی اہل بیت تو کیڑا کھڑتا ہے. جیڑا کھڑے سمجھو کھڑے آ جائے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. یہ میں نے موٹی سی بات آپ حضرات کو بتا دی ہے، اور یہ ایسی دلیل ہے اگر آپ نے یاد رکھ لی. مولوی تینوں آخے گا میں بخاری پڑھتا ہوں، انہوں نے کہا تینوں بیماری پوے میں قرآن پڑھے ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات. تو سبحان اللہ ہوتی ہے میرا بولتا بولو سبحان اللہ. تم کر کے نہیں بہنا، اور جڑے جڑے بیٹھے تکڑے ہو کے میں تمہیں پہلے آتے ہیں. یہ موضوع جڑا ہے بڑا خاص ہے. دعا کرو میرے پسینہ جب لے آؤں تقریر پھر شروع ہونی. آپ بہت چلتا ہے ٹھیک ہے. اور بالکل جڑے میرے پیر بھائی بیٹھے تھوڑا زیادہ حق بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آئیے ذرا اگلی بات بھی میں سمجھاؤں. یہ تو تھی قرآن کی وہ بات کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. ہوں جن بھی کہنے پہ میں تو قرآن کو بار بار نہیں کرتا، میں حدیث تو بات نہیں کرتا. میں کہتے ہیں بیچ بڑھن نہیں آگے تو گل ہے نا. اگر ویچ میں کیا چیزاں بتا. نمبر 1. نمبر 2 اگلی بات آ جاتی ہے عقیدہ اہل سنت. یہی حق پر سچ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سن لیجیے. اس کی وجہ یہ ہے علم الکلام کے علماء نے لکھا ہے عقائد کی کتابوں کے اندر. وہ کہتے ہیں جو عقیدہ اہل سنت ہے اس کی ایک بڑی خاصیت ہے، وہ یہ ہے رائٹ لیفٹ نہیں ہوتا. آپ کہیں گے اس کا کیا مطلب ہے؟ اشارہ میں نے پہلے کیا ہے، دوبارہ سنیے. بات کہتے ہیں ہم صحابہ والے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کر سکتے. بات کہتے ہیں ہم اہل بیت والے ہیں، وہ صحابہ کی بات نہیں کر سکتے. سمجھ آ رہی؟ موٹی نہیں چاہیے. جو صرف صحابہ کی بات کرے اہل بیت کو چھوڑ دے وہ خارجی ہے، اور جو صرف اہل بیت کی کرے صحابہ چھوڑ دے وہ رافضی ہے. اور جو سنی ہوتا ہے طریق کو اہل سنت بین الرشد والخروج، جو سنی ہوتا ہے نہ وہ رافضی ہوتا ہے نہ خارجی ہوتا ہے، وہ سنی ہوتا ہے کیونکہ اس کا تعلق نبی کے ساتھ صحابہ سے بھی ہے، اس کا تعلق نبی کی ساری اہل بیت سے بھی ہے. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ اس وقت کے سنی یہ عقیدہ سب سے بہتر حق اور سچ ہے کہ یہ کسی کا منکر نہیں ہے. یہ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئے. سبحان اللہ. آپ ہی فرمائیں. آپ ہی لوئی لاؤ نا تھوڑی لوئی لاؤ نا سرکار. لوئی لاؤ ایسے ذرا چڑھا ہو کے بیٹھ سونے. ہاں ایسے آ ذرا میں ہولی ہولی لائن پہ چڑھتا ہوتا نا. سمجھو میری طرف فرمایا منڈے نے کرو کا چلو پتر چھڑ دے کیمرے میری ابا کر دوں تھلے پاس اما پاس چاہنے ال پڑ آ تو اپنے سودے پہنچ میری تقریر سن. میری بہت تقریریں پہ ہیں بس تھی جاگو اور آج والا سبق سننے کی کوشش کرو. میرے عزیز یہ جو اہل سنت کا عقیدہ ہے نہ یہ صحابہ کو چھوڑتا ہے نہ یہ اہل بیت کو چھوڑتا ہے. اور جب بھی خرابی پیدا ہوتی ہے صحابہ کو چھوڑا تو تب بھی خرابی ہے، اہل بیت کو چھوڑا تو تب بھی خرابی ہے. اور جو سنی ہوتا ہے اس کے مقدر میں خرابی ہے ہی نہیں. یہ یاد رکھ لیجیے. یہ بڑا خاص پوائنٹ ہے کہ آپ کا پلس پوائنٹ کیا ہے. آپ کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ پتہ کیا ہے؟ آپ کسی کے بھی نہ منکر ہیں نہ بے ادب ہیں. آپ کے پاس یہ 2 چیزیں ہیں. آپ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آپ آخرت میں بھی کامیاب. یہ ہے آپ کا پلس پوائنٹ. آپ سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ اور اگر سمجھ آ گئی ہے تو آپ تھوڑا سا آگے چلیے تاکہ میں ایک بات سمجھاؤں آپ حضرات کو. اور وہ بات یہ ہے عقیدہ کس کو کہتے ہیں. عقیدے پر جتنی بات ہو رہی ہے اہل سنت کا عقیدہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ نہ یہ صحابہ کے منکر ہے نہ اہل بیت کے منکر ہے. تو جو ہے نا ٹھیک ہے ان کا متوسط اور درمیانی وہ عقیدہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے سکھایا، جو رب نے میرے قرآن میں ارشاد فرمایا. تو جو نہیں فرما رہے آپ حضرات. اگر یہی بات ہے تو پھر اس بات کو سمجھنا پڑے گا بھی عقیدہ کس کو کہتے ہیں. سنیے عقیدہ لفظ اگر کسی پر غور کیا جائے تو آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. عقیدہ لفظ نکلا ہے عقدہ سے اور عقدہ نکلا ہے عقد سے. اس کا معنی ہوتا ہے گانٹھ لگانا. اجلے کوئی شاید کسی باندھ دے ہو نا اتر موبائل جیب چھپائیں گا سنے جیب چھپا لو. انہیں تنگ کرتا پہ مینو بھی تو صحیح ہوئی ہے جیب چھپا لو. ناراض نہیں ہونا آپ حضرات نے. یہ لفظ بنا ہے عقد سے عقدہ سے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گانٹھ لگانا. 5 کلو کا سیرا بتاؤں جو منہ نہ بولو میں دیکھا تو کہڑی شاید سمجھ آ رہی ہے.
بس یہ آپ کے پہنچ رہے ہیں کہ تھی سیٹن والے بنو ابھی پہنچ لوا گے تھی فی الحال میری گل سنو تو بہ جا چپ کر کے بہ تھی سیٹن والے بنو کوئی ابھی آپ کو ہی لوا گے تو ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات سنیں میں ہوں عقیدے کی گل میں ہوں چھیڑا لگا دے سبحان اللہ فرمائیے آپ کے ساتھ عقیدہ لفظ یہ عقدہ سے نکلا عقدہ اصل سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے گانٹھ لگانا بننا پکا کرنا تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے قرآن و حدیث میں جو عقائد ارشاد فرمائے گئے ان کو کسی صحیح سنی حالت سے سمجھ کر اپنے دل میں رکھ کر اوپر خدا اور مصطفیٰ کی محبت کی وہ گانٹھ لگا لینا کہ جتنے مرضی جتنے آ جائیں ہمارے دل سے نہ خدا کا پیار نکلے نہ مصطفیٰ کا پیار بولو 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 سر بولو اب آپ سمجھ آ گئی آپ سمجھ اگر آپ کو تھوڑا سا یہ عقیدہ لفظ کو سمجھی عقیدہ نہیں مضبوطی کس چیز کی وہ نظریات جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئے ان پر پکا ہو جانا یہ نہیں کہ سنی کی تقریر سنی ہو گیا محرمہ کی سنی تھی وہ بن گیا تو یہ ہاٹ کے وادیاں کی سنی تھی وہ ہو گیا بات سب ہے اصل میں درخت وہی پتے ہرے رکھتا ہے جتنا مرضی اندھیر آ جائے وہ اپنا تعلق زمین سے نہ چھوڑے جس کی جڑ سلامت رہتی ہے اس کے پتے ہرے نکل جاتے ہیں اور عقیدہ جڑ کو بھی کہتے ہیں عمل شاخ کو کہتے ہیں عقیدہ جڑ ہے اور عمل شاخ ہے تھی سارے درخت کو چھان دے ہو نا سارے درخت ایک دن آئے گا تمہیں کہاں پھر نکل آنی ہے تو جی تھی جھاڑی پٹ دے ہو 5 کلو کا کھاد ہلانے سے بہتر ہے منہ شریف کو ہلائے نا اگر تھی جھاڑی پٹ دے ہو کہ پاوے پہ گلاب کے پھول لگے ہوں 2 نے 4 نے 10 دن انہیں جانا ہے سوکھ یہ جانا ہے سوکھ کر جانی ہے مفت اصل مسئلہ دے لوگ اپنی شاخوں کو دیکھتے ہیں ہم نمازیں بہت پڑھتے ہیں روزے بہت رکھتے ہیں اور میں کہا میرا پوست ہے تم تو کچھ بھی نہیں تیرے تو زیادہ تیرے پڑھ کے شیطان میں پڑھیاں سنی بندہ بول سکتا ہے پانی کیا ہوتا شیر نہیں چلاؤنا تیرے تو بہت جمعوں نے پڑھیاں کھانا وہ بھی کدھر گئی ہاں ساری سب گل تو ٹھیک آ کہ میں کہ ایک گل نہیں اصل بات یہ تھی شیطان راندہ درگاہ ہوا کیوں تھا اللہ نے بتایا کہ میں نے آدم اور اس کی تعظیم کرو وہ تعظیمی سجدہ تھا نا وہ سجدہ عبادت نہیں تھا اور فرما رہے آپ حضرات سجدہ تعظیمی تھا اس کی تعظیم کرو سارے کر گئے شیطان نے آ کر میں نہیں کرنی شیطان نے آ کے اللہ نے فرمایا کیوں جی میں آپ کو بڑھیا جی جو بڑھیا فرمایا وہ جو مرضی ہے میں شانہ دکھیاں نے کہنا نہیں رہا تینوں تو مننا گا پر یہ نہیں مننا اللہ نے فرمایا وہ میں شانہ دکھیاں مینوں ماننا ہے کہ انہوں بھی مان کے میں شانہ دکھیاں وہ نے کہا تینوں مننا کر تو شانہ دکھیاں وہ نہیں مننا گا لو جی آہی شیطان کی پہچان جے نہ انہوں سنگ نہ پوچھر نہ نمبر پلیٹ شیطان ہوں ہی بولے جڑا اللہ کو مننے کہ جنوں اللہ شانہ دے دے انہوں نہ مننے شیطان ہوگا سمجھ آئیے کوئی نہیں لگا آپ کو یہ ہے شیطان کی پہچان تو نہیں سمجھا کہ ان کو نمبر پلیٹ رکھی ہونی ہے پوچھن ہونی ہے اور نہیں ہو پلوان جی تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں شیطان اللہ کو مننے گا شیر راج کے مننے گا تو جو بھی پڑھتا ہے آپ لیکن اللہ والوں کو نہیں مانے گا تو جو اللہ والوں سے بھاگے کوئی داتا صاحب کا مخالف آ گیا کوئی خواجہ صاحب کا آ گیا کوئی بابا صاحب کا آ گیا کوئی امام حسن پاک کا کوئی امام حسین پاک کا کوئی ابو بکر پاک کا شانہ اللہ نے دیتی ہیں تو ماننا ہے آر یو انڈرسٹینڈ آواز بٹھی آ رہی ہے تھوڑی تو میں نے کہا اگر یہ ساتھ ہے تو پھر یہ ہے حقیقت اس حقیقت کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا شیطان مردود ہو گیا کیوں اللہ والوں کی تعظیم نہیں کی ہوتے اور جو تعظیم کرے گا وہ کامیاب ہوگا جو نہیں کرے گا وہ کبھی کامیاب بولو تو صحیح نہ یار ہے نہیں ہوگا اب بات سمجھ آ گئی ہے لیکن دوبارہ واپس پلٹیے بات یہ ہے عقیدہ جڑ ہے عمل اس کی شاخیں ہیں پہلے جڑ سلامت کر پھر تیری شاخیں خود بخود ہری ہو جائیں سمجھیے آپ حضرات لیکن کہیں میں شاخا کی بڑی لوڑ ہوتی ہے شاخا آ جائیں میں کہا پتر یہ مسواقہ بن کے بھی نہیں دکھنیاں تو کی جاننیاں نہیں توجہ نہیں پتا ہے آپ یہ مسواقہ بھی کریاں کوئی نہیں بڑی تجھے بول کے بیٹھا ہے اس واسطے اپنی جڑ کی خیر مانگ
تو یہ سر جڑ چلی ہری ہو گئی تو پھر بھاویں مسواکاں بیچی تو بھاویں ٹوکرے بنا بنا بیچی تو پھر بھاویں پتے بیچی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب سمجھیے آپ دوبارہ پھر واپس پلٹیے. یہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ یہ مین بیسک بنیاد اس چیز کو کہا جاتا ہے. اور آپ کو پتا ہے جب آپ مکان بناتے ہیں اس کی جو بنیاد ہوتی ہے ایرے نینا یہی کہیں ہو نا، اس کو پکا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بتائیے مجھے، منہ کھول کے تو سنا ایک بار کرتے ہیں نا. کیوں پکی کرتے ہیں آپ؟ تو کہتے ایک پکی رکھتے جی ہماری منزلہ بڑھائی جانا فٹ ایسے کرنا جی. میں نے کہا آ گا جی تین سمجھ آ جائے جس کا یہ ماحول ہے جس دن تیرا عقیدہ فٹ ہو گیا جن مارتی عمل کر قبول نہیں قبول ہو جانا. اگر تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں تو تیری ایک نماز بھی قابل قبول نہیں ہونی، عقیدہ ٹھیک نہیں، نظریے ٹھیک نہیں، مائنڈ سیٹ بھی ٹھیک نہیں. جو فرما رہے آپ بڑی حضرات. اچھا اگر یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی تو تھوڑا سا آگے چلیے ذرا اس بات کو کھول لیں. عقیدے کی ہوتی ہیں دو قسمیں. کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک وہ عقیدہ ہے جس کو کہتے ہیں ضروریات دین. ترپالا جیب ریچ ہونے کتنی کباری میں آتا ہوں جیب ہے نہیں اپنے پاؤ جیب آو یار بات کرو. یہ نہیں ہوتا میں کلاس میں والا بندہ خدا سے بندے ہو. ادھر دیکھیں میری طرف آپ حضرات، میں موبائل کے نال کھیلنے والا بندہ تو آپ کو وارے ہی نہیں نا. اے تقریر ان شاء اللہ تھی میں تمہیں 10 گھنٹہ سنوں تو تمہیں پتہ لگے گا بھی آپ ڈاؤن کی ہوئی ہے نا. یہ منہ ہے سے کھول کے بولنا، چپ کر کے بیٹھے ہو اللہ دو بندے ہو پتہ کہڑی سوچیں کہ ڈبے بیٹھے ہو. سنیے ذرا اس بات کو اور اس بات کے ساتھ اپنے لنک کو جوڑیے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے. عقیدہ بنیاد اور مضبوط کو کہتے ہیں اور وہ بھی پکی. عقیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ سارے بول کے ذرا. دو قسمیں ہیں. ایک ہے جس کو کہتے ہیں ضروریات دین، یہ بھی عقیدہ ہے. اور ایک وہ قسم ہے جس کو کہتے ہیں ضروریات اہل سنت، یہ بھی عقیدہ ہے. اب آپ کہیں گے ان دونوں کی طرف تفصیل، بالکل تفصیل عرض کرتا ہوں. جو ضروریات دین ہیں اس میں کیا چیز آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ یعنی توحید، رسالت، سارے رسول، نبی، فرشتے، قیامت، جنت، دوزخ، قبر، حشر، نشر، یہ ضروریات دین میں سے. اگر کوئی اللہ کا انکار کرے کافر، رسول کا کرے کافر، کسی رسول کا کرے کافر. پہلے سب رسولوں کو بھی ماننا پڑے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ فرشتوں کا انکار کریں کافر، یہ ضروریات ہے. اگر کوئی کہے میں سب کو مانتا ہوں ایک فرشتے کو نہیں مانتا کافر. بولو تو صحیح نا. یہ کیا ہے؟ ضروریات. بات کو سمجھیے گا، یہ ضروریات دین میں سے ہے. تمام چیزوں پر یعنی اللہ پر، ہمارے رسول پر، سارے نبیوں کی رسالت پر، اور اسی طرح قرآن پر، اسی طرح جنت، قبر، حشر، نشر، موت، ان سب پر ایمان رکھنا یہ کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے ہے. یہ یاد رکھ لیجیے. اسی طرح تیرے اور میرے نبی کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے. ایسے تو نہیں نا ختم نبوت کا نعرہ لگتا ہے تو لوگ بدل جاتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت. یہ ایسے نہیں بدلتے نا کہ عقیدہ ہے. اب سمجھ آئیے آپ سب یہ بات کو پھر کوئی نہیں آئی. یہ ضروریات دین ہے. ایک کسی بھی عقیدے کے بارے میں ایک رسی کے برابر. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے میں قرآن سارا ہی مانتا ہوں لیکن ایک آیت کو نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا. ضروریات کے دین اس کو میں آسان کرنے لگا ہوں جس پر سارے دین کی بنیاد ہو، اور اگر اس میں سے کوئی کمی کر دی جائے تو ہمارے دین کی دیوار مضبوط نہ رہے. وہ عقائد ہوتے ہیں اور وہ میں بتا چکا کہ کیا ہے. سمجھ آ گئی آپ اگر آپ کو؟ اگر یہ آ گئی ہے تو تھوڑا سا آگے چلیے تاکہ میں اگلی بات سمجھاؤں. دوسرا عقیدے کا جو رخ ہے اور دوسری جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں ضروریات اہل سنت. اور یہ عقیدے کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر ذرا سنیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مختار کل ماننا، آپ کو حاضر ناظر ماننا، آپ کے لیے علم غیب کا ثابت ہونا. سمجھ آ رہی میری بات کو؟ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب صحابہ اور سب اہل بیت کو جنتی ماننا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ماننا. اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے 4 خلفاء جن کو خلفائے راشدین کہتے ہیں، ویسے 6 ماہ امام حسن کے بھی بیچ میں ہیں،
لیکن یہاں پر ترتیب یہ رکھنا کہ سب سے پہلے ابو بکر ہے. اگر آپ کے ہاتھ ہیں تو اٹھا کے سبحان اللہ کہنا، مزے کھڑ کے ساتھ کریں گے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر مولا علی ہے، پھر ان کو ماننا. اور پھر اگلا مسئلہ اسی طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ اس کائنات میں نبیوں کے بعد جو سب سے افضل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. اس کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق. یہ عقیدہ رکھنا یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے. آواز پھر بٹھی ہوگی فرانسی جا رہے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یاد رکھ لیجیے ضروریات دین کے معاملات میں اختلاف نہیں ہے. یاد رکھ لیجیے ضروریات دین کے مسائل میں اختلاف ان عقائد میں نہیں ہے. کوئی اللہ کا انکار کرے تو صحیح، کسی نبی کا کرے تو صحیح، قرآن کی کسی آیت کا کرے تو صحیح، کسی فرشتے کا کرے تو صحیح. ہم چھوڑیں گے اسے؟ بولو نا، نہیں چھوڑیں گے نا. اس پر سبھی متفق ہیں. مسئلہ آتا ہے ضروریات اہل سنت پر. اصل خرابی یہاں پر لوگ پیدا کرتے ہیں. جو بندہ جس طرح ضروریات اہل دین میں سے اگر کسی چیز کا انکار کر دیا تو وہ بندہ کبھی مسلمان رہ سکتا. اسی طرح جو بندہ ضروریات اہل سنت میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہو جائے وہ کبھی بھی سنی رہ سکتا. اگر وہ سنی نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بد عقیدہ. آواز کمزور ہوا دیا. اس لفظ کو سمجھیے کیا لفظ ہے اس کے لیے؟ بد عقیدہ. اور یہ جو بد عقیدہ ہوتا ہے یہ کبھی سنی نہیں ہو سکتا. اور یہ ہے پوائنٹ خاص جو میں نے آپ کو سمجھانا ہے. عقیدہ مضبوطی کو کہتے ہیں، بنیاد کو کہتے ہیں، بیس کو کہتے ہیں، جڑ کو کہتے ہیں. نمبر 1 ٹھیک ہے. عقیدہ کی 2 قسمیں. ایک ضروریات دین ہے جس میں اللہ، رسول، سارے نبی، سارے فرشتے، قبر، حشر، جنت، نشر، دوزخ، ان میں سے کسی کا انکار کیا کافر. دوسری قسم آ گئی ضروریات اہل سنت کی. ضروریات اہل سنت میں نبی پاک علیہ السلام کی شان، کمالات، اختیارات، ان سب کو ماننا ضروری. جو نہیں مانتا وہ سنی نہیں ہے. بولو تو صحیح نہ یار ہے. وہ سنی گوڈے کھڑے آ گئے، گوڈے کھڑے آ گئے، چوکڑی چوکڑی مارو، چوکڑی مارو، چھاپا چھاپا. ناراض نہیں ہونا، ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا سرکار. میں نے ہوں ہولی ہولی پسینہ ہونا شروع ہوا جیسے. ٹھیک ہے. فرانسیسکو والے ذرا زیادہ حقدار ہے، سبحان اللہ کے فرما دیں. گرامی قدر حضرات، اصل آج مسئلہ یہاں پر ہے جو نبی کی شان نہ مانے کبھی سنی ہو سکتا. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلفاء کو نہ مانے کبھی سنی ہو سکتا. آواز کمزور والی ہے، اپنا حصہ ملاتے جائیں. جو حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ نہ مانے کبھی سنی ہو سکتا نہیں. تھی اپنا جو منہ اپنا ہے نا کہ تھی اپنے منہ نہ کہنا ہے. نبی پاک کے سب صحابہ جنتی ہیں. اگر کوئی کسی ایک کے بارے میں شک رکھے وہ کبھی سنی ہو سکتا. موضوع کوئی عام نہیں ہے. یقین کرو 2 لاکھ روپیہ دے مولوی میں سنا جائے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. یہ بڑا خاص، یہ آپ کی بنیاد نکھیڑا ہو جائے گا کہ یار ابھی کون آ سا عقیدہ ابھی کو پتہ لگ جائے کہ یہاں. اس لیے میں آپ کو کھول کھول کے ایک چیز بیان کر رہا ہوں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا دشمن ہو جائے وہ کبھی سنی ہو سکتا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اسی طرح جو نبی پاک علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں کہا حضور کی 1 بیٹی ہے 3 باقی تو نہیں ہے، وہ بھی کبھی سنی ہو سکتا. یاد رکھ یہ سب ضروریات اہل میں سے ہیں. جب یہ آپ نے کسی بھی مولوی کو، کسی پیر کو، کسی ذاکر کو پہچاننا ہے تو آپ ان چیزوں سے پہچان ہو. اللہ میں مانتا، میں مانتا، قرآن میں مانتا. وہ تو ماننا ہے پتر. اصل پیمانہ یہ ہے جس پر آپ نے پہچاننا ہے. اور سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کمالات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے. آپ سیدی و سیدنا سردار محدث اعظم فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ کو ہی پڑھ کے دیکھ لیں، حضور محدث اعظم ہیں. اگر آپ کو ہی پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو سارا پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس بارے میں کیا فرمایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ادھر آئیے میں موٹی موٹی بات بتا دیتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے. اللہ نے سب نبیوں کو بڑے کمال دیے، لیکن سب نبیوں کے کمال ایک طرف
میرے نبی کے کمال ان سب سے زیادہ اللہ نے عطا فرمایا. یہ ہے نبی کس کا ادھر مجھے یاد کرے. یہ عقیدہ رکھنا ہے تو سنی ہے، اگر یہ عقیدہ نہیں تو سنی نہیں. اچھا پھر اس کی آگے تفسیر آ جاتی ہے. ہمارے نزدیک اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے. ادھر دیکھیے بعض لوگ قرآن پڑھتے اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد، اللہ عالم الغیب ہے اور اللہ کسی کو علم غیب نہیں دیتا. اے اللہ نے قرآن چاہتے ہے، توجہ ہے، اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے. میں کہ مولوی صاحب یہ میں گل کرنا رات نہیں ہوگا نہیں، میں کہ یہ میرے خلا ہوگی ٹاکی لگی ہے نا، یہ آیت یہ پوری نہیں ہوئی پوری کر یہ سمجھ آ گئی ہوگی. سبحان اللہ بھی نکل گئی ہے تو گل سے ہے نا. دوبارہ پھر سن لیجیے، میں نے کیا کہا میں دوبارہ پھر دہراتا ہوں. مولوی صاحب یہ حلال کی ٹاکی لگی ہوئی نا اپنے پیو کا ہے، آیت پوری کر یہ پوری کوئی نہیں ہوئی. ایک مینوں نہیں پتا. میں کہ یہ پتا ہوں تو سنی نہ ہوں. اب آیت جتنی پڑھی آپ ہی بیان کر دی مسئلہ کا. وہ لوگوں کے نہ سننا ہے تھوڑے ورگے سادہ بندے نے تو کہنا یار گل تو ٹھیک ہے، اللہ نے قرآن فرمایا بھی علم غیب میرے پاس ہے اور میں کسی کو نہیں دیتا. وہ میں سے آگے پڑھی آیت نہیں پوری ہوئی. اللہ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی بالرسول. ہوں ترجمہ سنیے. اللہ فرماتا ہے میں عالم الغیب ہوں، میرے پاس سارا غیب کا علم ہے، میں کسی کو نہیں دیتا. ہاں جب اپنے رسولوں پہ راضی ہو جاؤں تو انہیں غیب دیتا ہو. ہاتھوں کے بولو سنیو سارے. توجہ ہے بھائی خبر رات کی ہے؟ توجہ سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہ ڈنڈی مارتے ہیں قرآن کی آیت پوری نہیں پڑھی. میں نے کہا پوری پڑھ. ارے مجھے پتہ ہی نہیں. میں کہا پتا ہوگا تو سننی نہ ہوگا. یہ ہے اصل مسائل میرے بھائی. قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے میرے پاس میں کسی کو نہیں دیتا. یہ گل ٹھیک ہے لیکن اللہ فرماتا جب میں رسولہ پہ راضی ہوگا تو میں نے غیب دینا کہ میں کہ اگلی تو بڑی کوئی ہے تیرے پیو نے پڑھنی ہے یہ 29 تمہارے پڑھنا. اور مجھے یہ بھی پتا اللہ سب سے زیادہ کس پہ راضی ہے کہنا یہ بھی نہیں پتا. میں نے کہا میں بتاتا ہوں. قرآن مجید میں رب نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی. حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور میرے بھائی اللہ سب سے زیادہ اگر راضی ہے تو مدینے کے تاجدار سے ہے. سب سے زیادہ علم غیب ہے تو وہ بھی محمد مصطفیٰ کے پاس. اب بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں ہے کیا بول رہا ہو؟ تو جس کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ کبھی سنی ہو سکتا منہ کھول کے دسو سنی ہو سکتا ایسا کر کے عقیدہ سیکھو نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو ایک ہی حدیث نہ سناؤں کہ ایک توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. اور سنیے اگر ایسا حدیث شریف کو یہ آپ کہیں گے اس کا ریفرنس بھی دے دیں. یہ مشکات شریف میں موجود ہے. کہاں جی؟ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے. اور سنیے کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی ہیں. ان کا نام ہے حضرت سلمہ بن اکبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کے صحابی ہیں. غور سے سنیے اگر آپ دیسی لوگ ہیں آپ کو بڑا مزہ آئے گا سن کے. یہ کہہ رہے ہیں میں بکریاں چرا رہا تھا. نبی پاک نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ طیبہ آ گئے. میرے بکریاں چرا رہے مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں کوئی نبی آ گیا ہے. سنتے تھے بس کوئی مسئلہ چل رہا ہے. یہ نہیں پتا کہہ رہا بکریاں چراؤ اپنا سائڈ سے ہو جاؤ. کہہ رہا جی ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا میری بکریوں پر. کس نے حملہ کر دیا؟ بھیڑیے نے. آپ کہتے اس نے نا میری ایک بکری کو اتنا بھگایا کہ اس کو پکڑ لیا. ٹارگیٹ کر کے پکڑ لیتے ہیں نا. بھیڑ اس نے پکڑ لیا. یہ کہتے میں بھی تکڑا تھی میں نہیں اپنی سسن پہنچ رہی یہ پھاڑ لیا کوٹا. ابھی کلمہ نہیں پڑا حضور کا. کلمہ نہیں کتنے پڑا ہوا کہنا میں پھاڑ لیا کوٹا تو دوڑ پیا مگر. ہوں بھیڑیا تو پہلو بھیڑیا ہوتا ہے. جب نے بکری پھاڑی تو ان کو دوڑ کوئی نہ ہوگی. کہتے جی میں پیچھے اتنا دوڑیا میں سٹیا نا سوٹا ایک مورا سے. یہ مورا سے نہیں لگا وہ تو بولو نا ماریا. پھر تمہیں پتا پھر جاٹنی نام کون بچا لو. انہیں بکری چھڈی سے دوڑ گیا
اوتھے ایک ٹبا سی جا وہ چڑھ کے بہ گیا جل کے پتا کی کہتا ہے انسانی بولی بول کے دوئی بولی نہیں اے مشکات شریف سے انسانی بولی بول کے کہندا ہے یار یہ شکار میرا حق سی کہ تو میرے کو کھو لیا ہے سلمہ بن اقوا کہندے بکری تے میں کھولی پر مودر دیکھن لگ پیا اوئے ہوئے اوئے تے یہ دی گلاں کرتے بندیاں کراں اوئے ہوئے او اگے بھیڑیا پتہ کی پیا کہندا ہے ہن میں تانوں آکھاں بولو یہ تہاڈی اپنی مرضی ہے تے جے اس کاکھے تے پھر سواد آوے بھیڑیا پتہ کی کہندا ہے اونے آکھیا بھائیاں بکریاں چراون والےو میریاں گلاں تے ایڈے پریشان نہ ہوو یہ نہ کہو کہ بھیڑیا کیویں بول پیا اس تو پریشانی تو مجھے تیرے وال ویکھ کے ہوندی پئی ہے انہیں کہا وہ کہتی انہیں کہا واہ بھائی واہ آ کھجوراں ویکھدا پیا اگے آؤ کہندے نا کہ باغ دے پیچھے اللہ دا نبی بیٹھا ہے تے تو بکریاں چرائی جانا چل کے کلمہ پڑھ کے جنت میں ویکھ جا تو توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے ابھی حدیث نہیں ختم ہوئی نا ابھی حدیث نہیں ختم ہوئی وہ کہتے میں بہت پریشان ہو گیا وہی آ رہی پہلو گلا کرتا ہوں مینو نہ میرا ہاتھ لاؤن لگا ہے توجہ ہے مجھے رکھا جائے ذرا حضرت سلمہ بن اقوا کے میں نے گال سے موتی سن لی میں کیا اچھا بھائی آپ نے بھیڑیے آخیا یار میں جانتا ضرور ہاں اس نبی کی کوئی نشانی دس تاکہ مجھے پتا لگے کہ وہی بندہ ہے نہیں توجہ فرمائی ہے کیڑا نہ مریا نہیں ہو سکتا مینو نا یقین نہ فٹ چڑھتا نا موبائل والے گندے بندے سے تمہیں شرم کرنی چاہیے میں تقریر سننا تھی اس پیو کے بڑے نکل پڑو باہر یار چھنڈنے سویر کا میں تینوں آخیا ویر میرے منہ کروا ہی لیجیے اب بولو میرا سبحان اللہ چوکے پہ خبردار کو موبائل صبح میں کٹے تقریر سنو ذرا کمال والی گل ہے اللہ نے کتنے محدودیاں کھانا پڑے وہ اپنے ہفتے کی بڑے ہیں بس کر یار باہر کو یاد کرنا چاہیے یہی سارے تو باتیاں فرق ہے وہ نبی پاک دیا گلاں جب سنتے کرنا یا ہوں بھی کرتے ہیں ادب نہیں کر سکتے سارے دنیا کے بندے ادب کرتے ادب ہی نہ کر سکتے تو کی فائدہ ہے جناب خدا کا خوف کرو یار امید ہے کہ باقی سارے موبائل ذرا حوصلے نال رہن جا جاگنا بیٹھا ذرا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ فرما چوک نہیں کرنا ادھر سنو جی میں گل سنا ہے وہ جا بھیڑیا سی نا بھیڑیا وہ گل سن کے حیران ہو گیا آپ نے فرمایا میں جانا کروں پر میں اس نبی کی نشانی دس ہے میں ادھر ویکھا نشانی کی ہے میں پھر بالکل مٹھا بولاں گا تاکہ ایک ایک میرے پراس سجن سنگی بزرگ کو سمجھ آئے کہ گل کی مولوی صاحب کرتے پے بھیڑیا پتا کی کہندا ہے کہندا وہ جڑا نبی ہے نا وہ نشانی یہ یخبرکم بما مضى وما هو قائم بعدکم فرمایا جو پہلے ہو گیا ہے نبی اونیاں بھی خبراں دیندا ہے جو قیامت تک ہونا ہے نبی اونیاں بھی خبراں دیندا ہے بھیڑیے نے جس ویلے پاس کروایا مصطفیٰ جان رحمت کہ علم غیب تو کروایا ہے میں گل کرنے لگیا سنی ماں کا بچہ بولے دعا نہیں اور میں نے کیا ڈنگراں کو پتہ لگ گیا ہے کہ نبی نو علم غیب ہے بندیاں میں بچیاں نو کیوں نہیں پتہ لگا سب کے لبیک لگا جزاک اللہ دسو بھائی کو سوال آیا کہ نہیں آیا یہ جنہ آیا وہ نہیں اونچی سبحان اللہ کہنی میرے نام یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا وصف علم جڑا اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے لیکن آج کے کئی بندے ہوتے نہیں مانتے وہ خود ڈنگر بھی مان گئے میں کہ گل کر بھائی سوچ تینوں بندہ کہنے لگیا بھی میں تو شرم آتی بھی ڈنگر مان کے نا تو کہ نہیں نسل دا ڈنگر ہے یہ بھی تو پتہ لگے نا حضور اکرم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا اور ادھر کیا پتا کتنا سے گال چھڑی ایک اور سن لیا
یہ قرآن مجید اگر آپ پڑھیں نا نہیں ابھی اللہ الخبیث من الطیب ایسا ہے پڑھے علی طرح ادھر دیکھیں میری طرف گل بیٹھ جاتی ہے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے ایک نا آپ کا صحابی آ گیا تھا آ کے کہنے لگا حضور میں بہت پریشان حضور فرما کی ہوا ہے کہتا حضور تمہیں پتا نا میں مزدوری کرنا میں ڈاڈا غریب بندہ حضور وہ نا میرا اونٹ گم ہو گیا ہے تو مینو لبدا کوئی نہیں پیا حضور میں مہربانی کروں نہیں میرے اونٹ کے بارے میں دس حضور نے یہ نہیں فرمایا مینو بھی پتا آپ پہ لب وہ جدا کہ پورا لب سبحان اللہ کے بعد نہیں فرمایا میرے آدھا کہ میرا فرام نے کی پریشانی دیکھی تو ناج پتا کی آخیا کہ ہوں اس کا بندہ بس دوے کا امتحان نہیں ہے حضور نے فرما او پہاڑ کے دیکھتا ہیں ہاں جی فرما وہ ایک ندی چل ہاں جی وہ اگلے پاس ککرا نے ہاں جی فرمایا وہ فلانی موٹی ککر ہاں جی فرما وہ تیرے اونٹ کی نات فسی کڑی جا پھڑ کے لائے اور جو ہے کہ کوئی نہیں ہے چار بندے رہ کے جڑے نہیں بولے کمپنی کا ہر بندہ بول سکتا ہے جزاک اللہ آج میں فکر کے کول چار میرے برا پانچ بیٹھے نا بزرگ کھڑے انج دے کبھی میں اتنے ٹکر جا تو میں جب تک تقریر کرتا بولو یار وہ جہاں روٹیاں حضور کے نام سے کھاندے ہو حلال کرو آئے ایسا دیکھا حضور نے فرمایا اے آپ ہار پیچھے باتی وہ ککر دے فرانا وہ انہیں نہ آؤ بیٹھا نہ تاؤ بیٹھا بھی حضور کو ہم کتا پتا ہے تجھے دیکھے بیٹھے سی تو ہم دل میں گئے کو نہیں کو دیوار سے پیچھے نہ پتا کو نہیں تجھے ساڑھے پر بھی ہو تو بنانا اچھا 50 پہ ایک چوڑا دا عقیدہ ہے سمجھ آئی نبی دیاں شانہ مننا عشق والے ادا کیتا ہے اور میں آج تروڑ دے عاشقاں میں نال تقریر کرتا بیٹھا نا وہ تھوڑے اٹھیا تو جناب انہوں نے نا وہ اونٹ پھاڑ کے لے آتا حضور ہوتے بیٹھے آ گیا یا رسول اللہ مہربانی تھوڑی میرا اونٹ لب گیا جی ادھر ہوں اگلی گل تو ہوں آئی نہ سننے والی اے سن کے تو تساں بولنا سی اگلا فرق یہ جڑا تمہیں اصل سمجھانا ہے نبی پاک جب بیٹھے ہوئے تھے نا بات آپ نے کر لی وہ گیا انہیں چل کے اونٹ لے آتا اونٹ کا لب گیا مجمع دے وچ منافق بیٹھے سن اس ویلے تک اجے منافقاں نوں کڈن دا حکم نہیں کیا ہے سورۃ توبہ پڑھ کے دیکھو ہویا کہ ایک منافق نے دوسرے کو نہیں پاریاں کر کے پھر یار ویسے اس نبی کا عجیب کمال نہیں ہونا گیا اونٹاں دا بھی پتہ نہیں کتھے اسی وچ بیٹھے ساڈا نہیں پتہ بس اے گل کر بیٹھے ہاں ہاں تسی کہو کہ شاید کو بنا کے گل کرتا پیا انہیں یہ کون ہے منافق کی کتی ہے ہوندی ہو اس ویلے تک یہ منافقاں دا حکم نہیں سی آیا کہ ہم کٹ دیو بظاہر داڑیاں بھی سن پگڑیاں بھی سن بیچ بھی بڑے بیٹھے سن وہ دن سہجے منافقاں نوں سیاپا چ کر دتا گیا اس دن تو بعد جڑا منافق ہے جملے دا مطلب سنیا جے تے اس جملے تے جڑا نام بولے من شک پی جانی جے جڑا منافق ہے وہ سیاپی نہیں ہو سکتا تے جڑا سیاپی ہے منافق نہیں ہو سکتا سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی اگر آئیے تو ذرا واہ جزاک اللہ جزاک اللہ بیٹھے ہو بیٹھے رہے آجے گل اوپر کو میں کی کہہ رہا ہوں کہیں نہیں ساڈا پتہ ہی کوئی نہیں اللہ نے قرآن مجید یاد لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ہوں ترجمہ سن کے جڑا چوپڑیا مجھے پھر شک پایا جہاں بولیا میرا روح ٹھنڈی ہو جانی اللہ نے فرمایا حبیبا اج جڑے تیرے نال پاک نے نا انہاں پاکاں دے وچ جڑے پلیت بڑے نے اج میں کڈ کے ہی بات کراں گا ہاتھ پا کے بولا جس کے ہاتھ نہیں کہہ رہے ہاتھ بھی نہیں ایسا نہیں سونے تکڑا ہو کے اللہ نے فرمایا سونے آج منافق نہیں رہ سکتے آج میں منافق کٹا ہی کٹا کیوں اللہ نے جواب کس لے آیا جس نے نبی کے علم غیب کا انکار کیا ہے آج کے میرے پاس ہم کلمہ تو پڑھتے نماز تو پڑھتے جمعہ تو پڑھتے پانچ نماز تو پڑھتے قرآن تو پڑھتے تراوی پڑھتے ہیں تو بس صرف ہم نبی کے علم غیب کو نہیں مانتے اور میں کیا انی دیا اللہ نے بھی دوست نہیں کٹیا سی جس نے وہ غیب کے بنتے ہوئے اسی بھی تمہیں دوست نہیں تلنا جس نے تھی غیب کے بنتے ہو گئے سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ سمجھ آئیے کوئی نہیں ہے
کے نعرہ لگے پتا چلے ایک پنگی تے چرسی تے نشئی نہیں علی دا نعرہ لاؤندے اصل نعرہ باوجود رہن والا سنی لاؤندا ہے نعرہ حیدری علی دا نعرہ لایا بیٹھے رہے آجے ذرا تکڑے ہو تکڑے تانوں گل سناواں یہ ہے میرے نبی کی شان یہ ہے شان علم غیب سمجھ آ رہی ہے آپ کو اللہ رب العزت نے جب تک وہ نمازیں پڑھتے تو کچھ نہیں آخیا قرآن پڑھتے تو کچھ نہیں آخیا کلمہ پڑھتے تو کچھ نہیں آخیا جدوں حضور دے علم غیب نو حضور دیاں شاناں نو نہیں نہ منیا فرمایا حبیب یہ کھان بھی تیرا تے پونکڑ بھی صحیح اینج نہیں کہ ہونا اچھا اگلی گل ہے تو ٹوری جے کئی بندے دے نہیں سوال ہوتا ہے نا سنی اپنی مسجد دے وچ نا دیوبندیاں نوں نہیں آن دے تے میں کہ دیوبندی اپنی مسجد تے سنیاں نوں نہیں جان کے بھول چے تینوں اگلی گل دا نہیں پتا لیکن میرا سوال ہے نہیں مسجد اللہ دا گھر سارے نوں آنا چاہیے میں کیا میرے سر تے قرآن رکھ میں کہ سورہ توبہ دی تفسیر چوں نہ کٹ کے بتاواں میرا سر لا دیں اگر مسجد تے جانا سنت ہے نا اگلا جملہ میں مٹھا دیا بولنا کہ آج کا چیک کرنا ہے پتر جیڑا نبی دیاں شاناں نہ مننے اونوں مسیتوں کڈنا بھی مصطفیٰ دی سنت ہے اصل مسئلہ جڑا تواڈے لوکی سننا نہیں چھڈو پڑے نہیں چھڈو مار گا چھڈو نہیں اینو پڑھو کون ہے جڑا ساڈے نال پیار پاوندا ہے تے میرے جان نوں نہیں مندا تینوں میں چوک کے کندے نائٹ گمبد دے سامنے بھیجنا چھٹ کے آواں کی کرنا ہے کیوں اس واسطے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے سب پانے والے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پائے خاک ہو جانے چل جانے والے جزاک اللہ کچھ چاہیے سونے کوئی نہیں آئی حضور دی شان سن کے تھوڑے ہاتھوں میں ٹھڈ لا گئی نا اینا کہ میں کام کر لاں گا تھوڑا ہاتھ روکن نہیں جے لگا انشاءاللہ بنا ٹوٹا پیر میں بھی آ گیا جلے بولتے نہ رہا جائے وہ وجہ یہ ہے کہ میرے پیر کا نام سیدی علی اہل سنت پیر الیاس قادری صاحب ہے جاری ہے حضرت اختار نبوی کا ٹینشن نہیں لینی امام احمد رضا دا میں نوکر غوث اعظم دے در دا میں ساکتا ہجے تو مینوں عطیہ جمعہ ہویا جے میں غوث پاک دے مزار تو ہو کے آیا کہ خودی بادشاہ تگڑے ہوتے ہیں تو لگے پتا یہ ہے عقیدہ اہل سنت نبی پاک کی شان نہیں ماننی تو کبھی سنی ہو سکتا اسے گل کلمے کی نہیں آئے گی جتنی دیر تک کلمے پڑھتے ہیں اللہ نے بھی کچھ نہیں آکیا نمازوں کو کچھ نہیں آکیا جدو حضور کی شان نہیں مننی اللہ نے پر نہیں سونے ہوں نہیں تو جبھی برپا رہا ہوں بات کر اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات بعض اختیار کو بھی نہیں مانتے حالانکہ لبیک کے نعرے تو میں نے ایک روایت یاد آ کیا کچھ سنا دیں حضور کے اختیارات یہ ہیں اللہ نے جتنے اختیارات بنائے ہیں نا وہ سارے کے سارے حضور کو عطا فرمائے ایڈی بڑی گل کو مثال پانچ نماز پڑھ لیں 10 کوئی مثال نہ کرنا جن نے یہاں نہ دے سکو بخاری چوں میں نے پڑھ سبحان بہت سونے ادھر دیکھیے بھائی سیاح فقہ شریف کے اندر روایت موجود ہے کہاں بھائی کیا سب کتب کے اندر یہ موجود ہے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ایک شخص آ گیا حضور میں کلمہ پڑھنا فرما چال پڑھ نہیں مجھے کرنا کی پائے گا فرما 5 نماز کہیں حضور اجازت ہو رہے تو میں گل کر کہیں میرے کو 5 نہیں کے پڑھنے آپ نے فرما پھر میں نہیں کرنا اچھا اسلام میں جانا وہ فرما
پورے سے آ گیا کدھر جاؤ گیا صدقے جانا مسروڑا لے ہو کلمہ پڑھا ٹھیک ہے نا فرما پانچ نماز اچھا جی السلام علیکم نبی پاک نو نا اس جڑا عام جنوں آپ دیسی بندہ کہنے ہیں عربی عربی دلا پہ آپ پینڈو کہنے ہیں پینڈو بیٹا مارا مطلب میں خود پینڈو میں پینڈ کی رہنا میں شہر سے پوری کیوں بھائی میرے نام سے پینڈ میں پینڈ کی رہ سکتی ہے ڈاڑیاں بہت جا رہی ہے سمجھ آ رہی ہے نا جی اللہ اکبر نبی پاک نے بھی ادا پڑی وہ فرما ہوئے میرے گھر سے وہ قریب آیا فرمایا کیوں نہیں پڑھ سکتا مسئلہ رولا کیوں انہیں کہا گل ہے میرے نکے نکے کام ہوتے ہیں مالکہ نے بکریاں لے کے دیتی ہیں میں چلاؤنیاں ہوتی ہیں ہوں سارا دن میں بکریاں چلاواں جب نمازاں پڑھا اور سردیاں کے دن جڑے ہوتے ہیں جناب یہ نماز پڑھ کے گھر جاؤ مولوی پھر اللہ اکبر نہیں توجہ فرمائی بس انہیں کہا حضور میرے کو یہ پڑھ دنیا اے میں کو فرماؤں آپ نے فرمایا یا تو اپنی گل دسی ہے نا کہ تو مینوں تو پوچھے ہی نہیں تو مینوں تو پوچھے انہیں کہا حضور کی کوئی لیس پانچ چار بندے پھر سے ہوتی گئی انہیں کہا کوئی لیس حالانکہ صحابہ بھی بیٹھے نے میرے نبی کے لیے نا اللہ کا حکم ہے نو لیس بس جو آ گیا وہ آ گیا اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی اگر یہ حضور کہہ دیتے تو پتہ چل جاتا حضور کو اختیار ہے نبی پاک نے فرمایا تیرے واسطے خصوصی لیس کرنے آپ گل ہی کوئی آپ نے فرمایا دس میں کنیاں پڑھ سکنا ہے اپنی غلط تسلی نہ دس انہوں نے کہا حضور اس سبیل والی اس کام والی تو میں پڑھ باقی نہیں میرے نبی کا کوئی غلام چوپ نہ رہے میں مٹھا دیا بولنا حضور نے فرمایا سارا جہان پانچ پڑھے گا تو چھٹے گا تو دو پڑھ لیا کر میں محمد سے یہ پنجو چھڑا میں اہل حدیث ہوں اگر کوئی بیٹھا ہے تو میں کہوں گا نہیں کٹی اور اپنے مولوی کو اٹھا میں رات رہن جامی صاحب سے کار جامی میرا بھرا ہے میں رات رکا گا مولوی کو کہتا سوئے حدیث ہے اگر ہے تو دس نبی کا اختیار ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو تھی بیان کیوں نہیں کرتے سننی کے تو بیان کر دے سارے کلیجے کے ٹھنڈ پی جاتی ہے جو ہے کہ کوئی نہیں آپ بتا سی چلو بھائی جن نے اگر تو بیٹھا تو کان کھڑے کرے انہیں بتا دیا اپنے مولوی کا نمبر میں بیٹھا اور ان کا صرف حدیث ہے اور مولوی صاحب نے بیان کی نہیں اگر سید سردار کیوں دو امریکہ کے کیوں سانو نہیں دستے سارے اندر دیر نہیں ہے اسی نبی پاک کے پیار دے وچ نہیں سبحان اللہ کہہ سکتے یہ سنی نے لیکن کوئی ہمت نہیں کرے گا کہ مولوی صاحب ستے اور جنگ گل ہوئی نا اس حدیث کا مجھے جواب دے دیں کوئی میں نے صرف ایگزامپل کے طور پہ بیان کی ہے اللہ کے فضل سے یہ کہنے ہیں حدیث میں کچھ نہیں میں سیاستہ دے وچی اللہ کے فضل دے نال تانوں کرائے دکھاواں گا نبی پاک علیہ السلام نے کسی دے روزے چھڈے جے آواز کمزور آ رہی ہے تہاڈی 5 کلو دا سر نہیں ہلاونا منہ بولنا جے کسی دیاں نمازاں چھڈیاں بلکہ ایک صحابی آ گیا کہنے لگا حضور میرا دل کردا میں قربانی کراں تو فرمایا پھر کہندا میرے کول بکری دا نکا جہا بچہ ہے سال پورا ہوئے تو پھر وہی عمر ہے 6 مہینے کی پوری کوئی نہیں ہوئی بس بچہ ہے فرمایا میں محمد مصطفیٰ میں بااختیار نبی ہوں وہ بچہ حلال کر والا تم پھر قربانی کا ثواب عطا فرما دے اور میں کبھی سیاستہ جو نہ بکاوا میری توڑ نہ گئی اور ادھر میرے کو سننی ادھر میرے نبی نے فرمایا ایک جائز نہ کیتا صرف تیرے واسطے باقی سارے کا حلال ہی کرنے نبی جس کے لیے جو چاہیں وہ حکم جاری فرما سکتے ہیں توجہ ہے لال بھٹی ہے ہوں میں بات نہ کر دینا جس نے مجھے سپیکر ملیا صرف 3 منٹ رہ گئے گھنٹہ ہون تو میں تو مسئلہ سمجھا لیا ہے لیکن میں چاہنا کہ تھوڑا جہا رنگ پار دے میں جاگ دے بیٹے پر یہ رنگ ہے سبحان اللہ میرے عزیز دوست خدا کریے سمجھنے کی کوشش کر ہوں جا نبی دیا کھانا نہیں مانتا تو کھے جائیں گا میں سمجھا نہ کرا